دہشت گردی بند کرو، بند کرو، بند کرو. دہشت گردی بند کرو. امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے افغانستان میں جاری شیعہ نسل کشی کے خلاف پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج کا مقصد افغانستان کے شہروں قندوز اور قندھار میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکوں کی مذمت اور مظلوم افغانی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف نعرے دار تھے۔ مظاہرین نے داعش کے خلاف نعرے بازی کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جس طرح سے پے در پہ دھماکے کیے گئے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں واقع ہوئیں، آج ہم اس وقت پاکستان کے سرزمین کے اندر اسلام آباد میں موجود ہیں ان مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں ان کے پرچے اڑائے گئے اور ان کا قتل عام کیا گیا، بالخصوص وہاں موجود شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پیغام ضرور دینے کے لیے آئے ہیں کہ جس طرح سے افغانستان کے اندر طالبان حکومت اس وقت کر رہی ہے، وہاں کی حکمران ہے، ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ جو اس واقعے کے اندر ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جس طرح سے آپ داعش کا نام لیتے ہیں، اگر داعش ایگزسٹ کرتی ہے، آپ نے جس وقت کہا تھا کہ داعش ایگزسٹ نہیں کرتی افغانستان کے اندر، اگر داعش ایگزسٹ کرتی ہے کر رہی ہے تو اس کا قلہ کما کریں۔ اگر داعش ایگزسٹ نہیں کرتی، اگر آپ اس کا قلہ کما نہیں کریں گے تو ہم یہ کہنے پہ حق بجانب ہیں کہ اس واقعے کی ذمہ دار خود افغان جو طالبان ہیں اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا یقیناً چونکہ وہ وہاں کی حکمران ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ حکومت ہے وہ خود اس کے ذمہ دار ہوگی۔ تو ہم یہی مطالبہ کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ وہاں موجود جو لوگوں کو جس طرح سے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، ان کے جو ظالمین ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جو اہل ایمان ظلم کا نشانہ بنے ہیں افغانستان میں، ہم ظلم کا نشانہ بنانے والوں سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آخر ان کا جرم کیا تھا۔ قرآن یہی کہتا ہے قیامت والے دن بھی یہ سوال ہوگا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ہمیں اتنا بتایا جائے کہ ان کو کس جرم میں شہید کیا گیا ہے، کس جرم میں ان کو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ تو مہمان تھے اللہ کے، اور اللہ کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے کسی جان کو نقصان پہنچایا، کسی کے مال کو نقصان پہنچایا؟ ان کا تو کوئی جرم نظر نہیں آتا۔ ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بن بے گناہوں کو شہید کرنے والا، اتنا تو کوئی طاقت جواب ہمیں دے کہ آخر ان کا جرم کیا ہے۔ اگر ان کا کوئی جرم نہیں ہے تو پھر وہاں کی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آخر ان کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جنہوں نے بلا وجہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بلا قصور ان کو شہید کیا ہے۔ اگر ان کا یہی قصور ہے کہ وہ حسین کرنے والے ہیں، وہ علی کرنے والے ہیں، تو یہ جرم تو پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر نے ساری زندگی حسین کیا اور حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اگر حسین حالت نماز میں بھی پشت رسول پر آیا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو اپنے پشت سے بھی اتارا نہیں ہے۔ اگر سب سے پہلے تو یہ آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا، اور آج اس احتجاج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریسنٹلی افغانستان میں ہونے والے اہل تشیع کے نماز جمعے کے اجتماع میں جو دھماکے ہوئے تھے، پے در پہ 2 جمعوں پہ لگاتار ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوا ہے۔ ہم اس حادثے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس مظلوم قوم کے ساتھ اپنی زبان خاموش مت رکھا جائے، تاکہ یہ قوم پرامن قوم ہے، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی رکھا جائے۔ آج کے جو اجتماع کی جانب سے ہم جو افغانستان میں جو واقعہ ہوا اس کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو بھی ہوا تھا دھماکہ جس میں متعدد مومنین شہید ہوئے تھے، اور اس جمعے کو بھی متعدد مومنین شہید ہوئے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور افغانستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مومنین ہیں، جو شیعہ برادری ہیں افغانستان میں، ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔
ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کی نابودی سے ہی خطے میں امن ممکن ہے۔ کیمرہ مین اور ٹیم کے ساتھ فیصل مقصود، FM نیوز، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد۔